اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اور اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ اب میں گزارش کروں گا حضرت علامہ مفتی اختر رضا صاحب قبلہ بہیڑوی سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں عظمت اہل بیت اور حقانیت اسلام اور عظمت قرآن اور جو ان کے لیے بہتر لگے اصلاحی گفتگو پیش فرمائیں۔ حضرت کا استقبال کرتے ہیں بلند آواز سے نعرہ تکبیر و رسالت کی گونج میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پیغام کربلا کانفرنس علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی اختر رضا صاحب قبلہ بہیڑوی۔ نعرہ تکبیر۔ تشریف فرما ارباب منبر، عمائدین اہل سنت، باوقار سامعین کرام، حفاظ اہل سنت، قرائے کرام، طلباء مدرسہ رضاء القرآن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ وقال الموضع الآخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين المبين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ باوقار سامعین کرام، آئیے ہم سب مل کر گفت و شنید سے پیشتر اللہ کے پیغمبر، وہ رسول جن کا چہرہ پاک والضحیٰ بدر الدجا، وہ رسول جن کی زلفیں واللیل اذا سجا، وہ رسول جن کی نگاہ ما زاغ البصر وما طغى، وہ رسول جن کا انکسار قل انما انا بشر مثلکم، وہ رسول جن کی حقیقت قد جاءکم من اللہ نور، وہ رسول جن کی شان یا رضا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، وہ رسول جن کا اخلاق کریمانہ اِنَّكَ لَعْلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، وہ رسول جن کا آسمان سے اترنے کا مزاج وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى، وہ رسول جن کے دل کی صفائی مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، وہ رسول جن کا سینہ پاک أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، وہ رسول جن کو خدا نے مزمل کہہ کے پکارا، وہ رسول جن کو خدا نے مزمل کہہ کے پکارا، یعنی محبوب رب ذوالجلال، سلطان شیریں مقال، شہنشاہ خوش خصال، صاحب جود و نوال، نبیوں میں بے مثال، رسولوں میں باکمال، یعنی آمنہ کے لال، جد الحسن والحسین، ہم ایمانداروں کے دلوں کا چین، یعنی حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں
درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں اور جھوم جھوم کر بآواز بلند پڑھیں۔ پڑھ لیجئے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ دہلی کی سرزمین پر رہنے والوں، سنی غیور مسلمانوں، جب درود شریف کی بات آیا کرے تو خوب جھوم جھوم کے پڑھا کرو۔ جب کوئی کسی کی بات نہیں سنتا ہے تو انسان اپنی بات کہتا بھی نہیں ہے، یہ تو سن ہی نہیں رہے ہیں، لیکن میرے آقا کی شان تو دیکھو۔ سرکار کریم فرماتے ہیں، اسمع الصلاۃ اہل محبتی، ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اسمع الصلاۃ اہل محبتی، میں اہل محبت کے درود کو سنتا ہوں۔ مدرسہ رضاء القرآن میں پڑھو، صدیقیہ مسجد میں پڑھو، دہلی میں پڑھو، ہندوستان کے کسی بھی کونے میں پڑھو، دنیا کے کسی بھی ملک سے پڑھو، آقا فرماتے ہیں اسمع الصلاۃ اہل محبتی، میں اہل محبت کے درود کو سنتا ہوں۔ اور جو کہتے ہیں نہیں سنتے ہیں سرکار، تو وہ بھی صحیح کہتے ہیں، ان سے مت لڑو، ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے بھڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں اہل محبت کے درود و سلام کو سنتا ہوں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم پڑھتے دہلی میں ہیں، مصطفیٰ سنتے مدینے میں ہے، اسی لیے تو عشق و مستی کا شہنشاہ بریلی سے آواز دیتا ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، گانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پڑھے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ سرکار سنتے ہیں درود و سلام کو، تو ویسی خوب پڑھنا چاہیے۔ جو کہتے ہیں نہیں سنتے ہیں، میں کہتا ہوں وہ بالکل سچ کہتے ہیں، کیونکہ آقا فرماتے ہیں میں اہل محبت کے درود و سلام کو سنتا ہوں۔ تو جن کو سرکار سے محبت ہے ہی نہیں، سرکار ان کے درود و سلام کو کیوں سنیں گے؟ اور سنو سنیوں، خوش ہو جاؤ، ایمانداروں خوش ہو جاؤ، تم کتنے خوش قسمت ہو۔ میرے سرکار فرماتے ہیں من زارا تربتی وجبت لہو شفاعتی۔ آپ نے ہلکے سے پڑھا، میرا ذہن تبدیل ہو گیا، اگر آپ زور سے پڑھتے، لیکن یہ ہونا چاہیے تھا۔ آقا فرماتے ہیں من زارا تربتی وجبت لہو شفاعتی، جس نے مجھ پر درود پڑھا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ جس نے میری قبر کی زیارت کر لی، من زارا تربتی وجبت لہو شفاعتی، آقا فرماتے جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ میں تو یہ بیان کر کے، یہ حدیث پڑھ کے چلا گیا۔ علامہ ظفر صاحب سے صبح آپ ملے، علامہ مشرف صاحب سے صبح آپ نے ملاقات کی کہ جن عالم صاحب کو آپ نے بلایا انہوں نے آقا کی حدیث پڑھی۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ امام صاحب قبلہ ہم تو غریب ہیں، ہم تو مسکین ہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں، اتنا روپیہ نہیں، تو علامہ مشرف کہیں گے پریشان مت ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے ہمارے نبی اس کائنات کے اندر زحمت بن کے نہیں آئے ہیں، رحمت بن کے تشریف لائے ہیں۔ سرکار نے جو فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، تو وہی سرکار نے یہ بھی تو فرمایا من صلی علیہ وجبت لہو شفاعتی، جس نے مجھ پر درود پڑھا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سنی مسلمان ہے کتنا خوش قسمت۔ اگر پیسہ نہیں، علامہ صاحب، اگر پیسہ نہیں، نادار و مفلس ہے، وہاں تک جا نہیں سکتا،
لیکن وہ صدیقیہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے اپنے نبی پر درود پڑھ لے تو سرکار اس کے لیے شفیع۔ حضرات یہ ضمناً میں نے کچھ باتیں عرض کرتی، اب ایک مرتبہ آپ دیکھتا ہوں کتنی زور سے پڑھتے ہیں، پڑھیے محبت سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب علامہ مشرف صاحب کہیں آپ سے درود پڑھو، قاری ظہیر صاحب کہیں، قاری سلیم الدین صاحب کہیں، علامہ ظفر صاحب نوری کہیں، کوئی بھی عالم یا واعظ یا خطیب یا شاعر کہے درود پڑھو تو ذہن میں رکھنا پڑھیں گے تو نبی ہمارے اس درود کو سنتے ہیں۔ ہلکے مت پڑھو، بلند آواز سے پڑھا کرو۔ حضرات ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی، حضرت نے فرمایا کہ 15 سال ہو گئے ماشاءاللہ اس جلسے کو، نام بھی بڑا پیارا، پیغام کربلا کانفرنس، ساتھ میں جشن دستار بندی، اور میں دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ یہاں کی اراکین کمیٹی، ناظم تعلیمات، سربراہ اعلیٰ جامعہ ہادہ حضرت مولانا مشرف صاحب قبلہ کو اور ان کے اساتذہ کو دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ مدرسہ رضاء القرآن میں جو آپ کی کارکردگی ہے، جو تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے، اور جو ہر سال بچوں کی دستار بندی جو ہوتی ہے وہ ماشاءاللہ اپنی نظیر آپ ہو۔ یہ ادارہ عرصہ دراز سے چل رہا ہے، انشاءاللہ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ اعلیٰ حضرت کی نسبت سے 25 سال بھی اس جلسے کو ہوں گے۔ آج کئی عناوین کا مجموعہ ہے میرا خطاب، اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ آج ولی کامل، قدوۃ الاولیاء، زبدۃ العارفین، خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت خواجہ مسعود بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے عرس کی تاریخ بھی ہے۔ اب انشاءاللہ 5 تاریخ سے یہ پروگرام ہوتا ہے، یعنی چھٹی شب لگ جاتی ہے، تو پھر یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارا پروگرام ایک اللہ کے ولی کے عرس سے شروع ہوگا اور ولیوں کے ولی امام حسین کی شہادت پر ختم ہوگا۔ حضرات میں ان بچوں کو بھی مبارکباد دوں گا جو بچے فارغ ہو رہے ہیں، اور ان کے باپوں کو میں دل سے سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اس مدرسہ ہادہ میں داخل کیا اور ماشاءاللہ بچوں کے حفظ کی دستار بندی۔ سبحان اللہ، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ بہرحال محبت سے ایک مرتبہ اور کہہ دیں یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دیں حسینیت زندہ باد، حسینیت اور یزیدیت، ماشاءاللہ حسینیت، یزیدیت، پیغام کربلا کانفرنس، ماشاءاللہ آج پہلا دن ہے اس لیے بڑی سیٹنگ کرنا پڑتی ہے۔ ماشاءاللہ 5 روزہ یہ پروگرام، اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، ہمارے ناظم تعلیمات، یہاں پر کسی کی کوئی کمی نہیں ہے، حفاظ بھی ہیں، قراء بھی ہیں، شعراء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، سادات بھی ہیں، یہاں مرید مفتی اعظم بھی ہیں، تو جو موجودہ سجادہ نشین صاحب سجادہ آستانہ اعلیٰ حضرت سبحانی میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ ہیں، ان کے مرید خاص بھی یہاں تشریف فرما ہیں، حضرت علامہ مولانا مشرف صاحب جو بڑے مخلص عالم دین ہیں اور بڑے ہی کوششوں کے ساتھ اس سلسلے کو یہ جاری رکھے ہوئے، اللہ پاک حضرت کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ بہرحال چند شعر ہیں میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ رحمت برس رہی ہے، رحمت برس رہی ہے، انوار چھا رہے ہیں، رحمت برس رہی ہے، انوار چھا رہے ہیں، رحمت برس رہی ہے، انوار چھا رہے ہیں، پڑھ لو درود لوگو
پڑھ لو درود لوگو سرکار آ رہے ہیں، پڑھ لو درود لوگو، پڑھ لو درود لوگو، کیونکہ میرے آقا کے نواسے کی محفل ہے اور نبی بہت محبت دیتے سرکار امام علی مقام کو، تو سرکار یہاں پر ضرور تشریف لائیں گے۔ پڑھ لو درود لوگو سرکار آ رہے ہیں، پڑھ لو درود لوگو، سویا نصیب اپنا، سویا نصیب اپنا بے شک جگا رہے ہیں، محبت سے بولے سبحان اللہ، سویا نصیب اپنا بے شک جگا رہے ہیں، یاد حسین میں ہم، یاد حسین میں ہم محفل سجا رہے ہیں، یاد حسین، محبت سے بولے سبحان اللہ، یاد حسین میں ہم، اور نانا سے جو کیا تھا، نانا سے جو کیا تھا وعدہ نبھا رہے ہیں، نانا سے جو کیا تھا وعدہ نبھا رہے ہیں، شبیر کربلا میں، شبیر کربلا میں دی کو بچا رہے ہیں، شبیر، یہ میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہ بولیں تو کوئی اسی بات ان کو دیکھ کے ہی دل خوش ہو رہا ہے، لیکن اگر بول جائیں تو سونے پہ سہاگا۔ ظالم سمجھ نہ پایا شان امام برحق، ظالم سمجھ نہ پایا شان امام برحق، جنت سے جوڑے جن کے بھجوائے جا رہے، جنت سے جوڑے جن کے، اشعار تو بہت ہیں بس، اور ایک ایسا شعر ہے جس کو سن کر آپ کے دل کی باتیں کھل جائیں گی، کیونکہ ہم اہل بیت نبوت سے محبت کرتے ہیں اور ہم تو اس کو سنی مانتے ہی نہیں جس کے دل میں آل نبی کی محبت نہ ہو، اس کا سنیت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ سنیت کے علم بردار نے ہمیں نبی اور آل نبی کی محبت کا درس دیا۔ ہم تو وہ سنی ہیں اس انداز سے ذکر حسین کرتے ہیں، ذکر اہل بیت کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن کہتے ہیں، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اور شعر دیکھیں آپ، میدان حشر میں گر، مچل جائیں گے آپ، میدان حشر میں گر آ کر حسین کہہ دے، میدان حشر میں گر آ کر حسین کہہ دے، جنت میں آؤ لوگو، جنت میں آؤ لوگو، نانا بلا رہے ہیں، جنت میں آؤ۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ ارے سرکار جب فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، تو سیدھا سادہ معاملہ یہی ہے، نبی کی جنت تو نواسے کی جنت۔ اور میرے آقا نے خود ہی فرمایا، جب میں نے جنت کے دروازے پر دیکھا تو میں نے کیا دیکھا؟ جنت کے دروازے پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ میں نے کیا دیکھا؟ جنت کے دروازے پر مجھ محمد کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور میں نے کیا دیکھا کہ جنت کے دروازے پر حسن و حسین کا نام لکھا ہوا ہے۔ میدان حشر میں گر
آ کر حسین کہہ دے جنت میں آؤ لوگو، جنت میں آؤ لوگو، نانا بلا رہے ہیں جنت میں آؤ۔ محشر کے روز نجدی، محشر کے روز منکر، سمجھدار ہے، محشر کے روز منکر رو رو کے یہ کہے گا، محشر کے روز منکر رو رو کے یہ کہے گا، آل نبی کے عاشق، آل نبی کے عاشق جنت میں جا رہے ہیں، آل نبی کے عاشق، آل نبی کے عاشق جنت میں جا رہے ہیں، اور 22,000 دشمن اور یہ فقط 72، 22,000 دشمن اور یہ فقط 72، پھر بھی یزیدیوں کے چھکے چھوڑا رہے ہیں، پھر بھی یزیدیوں کے۔ بخشی خدا نے کیا ہی شبیر کو بلندی، بخشی خدا نے کیا ہی شبیر کو بلندی، نیزے پہ سر ہے پھر بھی، نیزے پہ سر ہے پھر بھی قرآن سنا رہے ہیں، نیزے پہ سر ہے پھر بھی قرآن سنا رہے۔ لیکن متیے ماری گئی ہیں کچھ لوگوں کی جو کہتے ہیں معاذ اللہ حسین مر گئے، معاذ اللہ۔ قرآن کی آیتیں گواہی دے رہی ہیں، شعر پر توجہ، جن کی حیات پر دے، جن کی حیات پر دے قرآن بھی گواہی، جن کی حیات پر دے قرآن بھی گواہی، پھر بھی کمینے ان کو مردہ بتا رہے ہیں، آل نبی کے دشمن ہے عقل کے بھی دشمن، رسوائیاں بڑی یوں ہر جا پہ پا رہے ہیں، پڑھ لو درود لوگ، محبت سے بول دو ایک مرتبہ اور جھوم کے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرات، ماہ محرم کا چاند جو ہی آسمان دنیا پر طلوع ہوتا ہے، عاشقوں کے دلوں میں امام حسین اور ان کے آوان و انصار و متعلقین کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ ہماری صدیقیہ مسجد میں حسین اعظم کے وفاداروں نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا، اللہ پاک اس کو قبول فرمائے۔ آج عالم کے گوشے گوشے میں اور خاص کر مہاراشٹرا، کرناٹکا میں اور اسی حساب کے پروگرام سے دہلی کی سرزمین پر بھی 1 محرم سے 10 محرم تک مساجد و مدارس میں منائے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس طرز کے پروگرام کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ حضرات، قرآن کریم کی آیات مبارکہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، قرآن فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اب کہاں گئے وہ اپنے آپ کو ایمان کا دعویٰ پیش کرنے والے کہ ہم مومن ہیں،
ہم مسلم ہیں، ہم سچے پکے مسلمان ہیں، وہ جب شہیدوں کو مردہ کہتے ہیں تو اس آیت کے تناظر میں ان کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں۔ علامہ مشرف تشریف فرما ہے، علامہ ظفر صاحب تشریف فرما ہے، یہ حفاظ تشریف فرما ہے، ان سے پوچھو قرآن کی یہ آیت مبارکہ حیات الشہداء کی گواہی دے رہی ہے۔ میرے رب کو معلوم کہ ایسے بھی میرے بندے ہوں گے جو اگر شہیدوں کو مردہ نہ کہیں گے تو تصور کریں گے، تو اللہ رب العزت نے اس ہونے والے اعتراض کو بھی رفع دفع فرما دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، تو مردہ گمان تو کر سکتے ہیں، تصور میں تو لا سکتے ہیں، تصورات کی دنیا میں ان کو بسا سکتے ہیں کہ وہ مردہ تصور کر سکتے ہیں ان کو۔ تو قرآن نے اس ہونے والے اعتراض کو بھی رفع دفع فرما دیا۔ قرآن پکار اٹھا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ تم شہیدوں کے بارے میں مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں اپنے رب کے یہاں سے رزق ملتا ہے۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ حضرات اب دیکھو لیکن ہیں کیسے لوگ یار، قرآن بھی پڑھتے ہیں اور قرآن کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، تفسیر بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہتے نہیں حسین تو معاذ اللہ مردہ ہیں، مردہ ہیں۔ اب یہیں پر میرے آقا کی حیات کا بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ شہید نبی کے مقابلے میں ادنا ہے اور نبی اعلیٰ ہے، تو جب قرآن ادنا کو زندہ کہہ رہا ہے تو پھر اعلیٰ کا عالم کیا ہوگا، پھر امام الانبیاء کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے بریلی سے آواز آتی ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور اس پس کو حدیث پاک بھی ہے نبیوں کی حیات کے تعلق سے۔ بہرحال شہید حضرت ابن مسعود تشریف فرما ہے۔ میں بڑی سنجیدگی سے گفتگو کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ حضرت ابن مسعود تشریف فرما ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں اس آیت کریمہ کا معنی پوچھتے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ یا رسول اللہ دریافت کر رہے ہیں معنی، تو میرے سرکار فرماتے ہیں شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہیں۔ شہیدوں کی روحیں، سرکار فرماتے ہیں شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہیں، اور ان کے رہنے کے لیے عرش کے نیچے قندیلیں لٹکائی گئی ہیں۔ ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ ان کے رہنے کے لیے عرش کے نیچے قندیلیں لٹکائی گئی ہیں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں وہ جنت میں جہاں چاہے جائے رہے، جو کچھ کھائے اور پیے۔ اللہ رب العزت نے شہیدوں کے مقام کو اتنا بلند فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شہید کی شان تو یہ ہے جب شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اسے دیدار الہی نصیب ہوتا ہے، تو اسے دیدار الہی، یہ ذہن میں رکھیے آپ، جب شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اسے دیدار الہی نصیب ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور سنیں، ہے تو بہت، یہ فلسفہ شہادت بہت طویل ہے، علماء جانتے ہیں، میں بطور اختصار بیان کروں گا ورنہ کئی گھنٹے درکار ہیں۔ بطور اختصار، کیونکہ آپ کا خیال رکھنا، آپ کو کل کو بھی آنا ہے، پرسوں بھی آنا ہے، اس کے بعد بھی آنا ہے، پھر آنا ہے، پھر آنا ہے۔ اگر آج ہی آپ کا استعمال زیادہ کر لیا جائے گا تو کل جو ہے کوئی گھپلا بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال بطور اختصار بتا رہوں، شہیدوں کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ شہید کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اسے دیدار الہی نصیب ہوتا ہے۔ شہید کی شان تو دیکھو، چاروں طرف سے تیر آتے ہیں شہید کے جسم پر، ہڈیاں ٹوٹتی ہے شہید کی، گردن کٹتی ہے شہید کی، برسیاں چلتی ہے شہید کے اوپر، کہیں جسم کاٹا جا رہا ہے شہید کا، گردن جسم سے الگ ہو رہی ہے، ہاتھ
کٹ رہا ہے، پاؤں جسم سے جدا ہو رہا ہے، مگر ہوتی کتنی تکلیف ہے، ہوتا کتنا درد ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں بس اتنی سی تکلیف جیسے چونٹی نے کاٹا یا چٹکی بھری۔ توجہ چاہوں گا، میں قصہ و کہانی سنانے کا عادی نہیں، نہ میں ہنساتا ہوں، یہ بڑی سنجیدگی کی محفل ہے اور ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں، سب ذمہ دار پڑھے لکھے لوگ، علماء کی بھی کثرت ہے۔ توجہ چاہوں گا، سرکار فرماتے ہیں بس اتنی سی تکلیف جیسے چونٹی نے کاٹا، بس اتنی سی تکلیف جیسے چٹکی بھری۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب میں توجہ چاہوں گا، کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، جسم کے پر تلواریں چلے شہید کے، جسم کٹے، ہاتھ کٹے، پیر ٹوٹے، بھالے برسیاں چلے، لیکن اتنی سی تکلیف ہوتی ہے، اتنی سی تکلیف، اسے احساس نہیں ہوتا، اسے درد نہیں ہوتا، اسے اذیت نہیں ہوتی، اسے تکلیف نہیں ہوتی، اسے کلفت نہیں ہوتی، اسے اتنا سا درد ہوتا ہے، بلا شبہ ہاں اتنا ہی درد ہوتا ہے، سمجھ لیجئے جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے، ڈاکٹر مریض کو دوا سگھا دیتا ہے اور دوا سگھانے کے بعد اب حال یہ ہے اس کا آپریشن ہو یا کوئی بڑا مرض کا علاج اس کا چل رہا ہو، اب ڈاکٹر نے کیا کیا، دوا سگھا دی، اب جسم اس کا کاٹا جا رہا ہے، اسے تکلیف نہیں ہو رہی ہے، ہڈیاں اس کی توڑی جا رہی ہے، اسے تکلیف نہیں ہوتی ہے، اس کے جسم کو چیرا جا رہا ہے، اسے تکلیف نہیں ہو رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دوا کا اثر اس پر غالب ہے، دوا کا اثر اس پر غالب ہے، دوا کا نشہ اس پر چلا ہوا ہے، اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی یاد رکھیں جو میرے سرکار کا گرویدہ ہے، رسول گرامی وقار کا محبوب ہے، اللہ رسول کا جو محبوب ہے، اللہ رسول کا جو اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہے، جب ایک محب محبوب پر جان قربان کرتا ہے اور جب وہ میدان کارزار میں کودتا ہے تو عشق نبی کا ایسا نشہ سوار ہوتا ہے، اب اس کا جسم کٹ رہا ہے، اسے تکلیف نہیں ہو رہی ہے، اس کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، اسے تکلیف نہیں ہو رہی ہے، اس کا جسم کاٹا جا رہا ہے، اسے تکلیف نہیں ہوتی ہے، اور حال یہ ہوتا ہے اعلیٰ حضرت کی زبانی، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پر جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ بھی کہو، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان مفتی اعظم، مسجد صدیقیہ، مدرسہ رضاء القرآن۔ یہ بھی کام میں ہی کر لیتا ہوں، مجھے محبت ہے، حالانکہ جو میرا کام ہے مجھے وہ کرنا چاہیے، لیکن جب دل سے دل مل جاتے ہیں تو کبھی کبھی یہ کام بھی کرنا پڑ جاتے ہیں۔ حضرت مولانا مشرف صاحب قبلہ بڑے اچھے مخلص عالم دین ہیں، ان کی محبتیں مجھے یہاں پر کھینچ لائیں، اور مجھے خوشی یہ ہوئی جب حضرت نے مولانا ظفر صاحب سے ملوایا کہ ماشاءاللہ سرکار مفتی اعظم کے مرید ہیں۔ سبحان اللہ، میں جب ان مریدوں کو دیکھتا ہوں، حضرت صاحب سجادہ سے مرید ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ میرا تعلق بھی بریلی شریف سے ہے۔ بہرحال آپ بڑی محبت کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں، تھوڑی دیر ذرا اپنی توجہ کو، اذہان و قلوب کو اس طرف مائل و راغب کیجئے۔ کسی نے کہا تھا حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ سے، سرکار یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، عقل تسلیم نہیں کرتی کہ شہید کے جسم پر تلواریں چلیں، جسم کٹے، گردن الگ ہو جائے، ہاتھ الگ کٹ کے الگ گرے، پاؤں الگ پڑا ہوا ہے، تکلیف نہ ہو۔ تو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی عالم ربانی کتنا خوبصورت جواب دیتے ہیں،
فرماتے پڑھو قرآن اٹھاؤ، حضرت یوسف کا واقعہ پڑھو. حضرت بہت محنت سے تحقیق کی جاتی ہے، تھوڑا ذرا سکون سے رہے اور بچوں کو تھوڑا خاموش کر دے. برابر میں بیٹھنے والے بچے آپ کے ہیں، یہاں پہ برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو کتنا خوبصورت جواب دیتے ہیں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی. پڑھو سورہ یوسف. حضرت یوسف پر زلیخا قربان ہو گئی، فریفتہ ہو گئی. تو مصر کی عورتوں نے تانے دیے، زلیخا تو یوسف پر فریفتہ ہو گئی. تو جناب زلیخا نے مصر کی عورتوں کو اکٹھا کیا، کہا تم مجھے تانے دے رہی ہو، تم بھی میرے یوسف کو دیکھو تو ان پر قربان اور فدا ہو جاؤ. توجہ، پورا واقعہ سنانا مقصد نہیں، بس اشارہ کر کے گزر رہا ہوں. حضرت یوسف سامنے لائے گئے، سامنے ہے حضرت یوسف، اور مصر کی عورتوں کے پاس چھری ہے، فروٹ ہے، لیمو دے دیے گئے. اور جب وہ فروٹ اور لیمو کو کاٹ رہی تھی اور جمال یوسف کو دیکھتی جا رہی تھی، جمال یوسف میں ایسی محو مستغرق ہو گئی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے. انہیں خبر تک نہ ہوئی، انگلیاں کٹ گئی، ہاتھ کٹ گئے. یہ نہیں کہا یہ کیا ہو گیا، یہ میرے ہاتھ کٹ گئے. جیسے انسان کہتا ہے نا، ارے میرے سوئی چبھ گئی، ارے میرے یہ زخم ہو گیا، ارے میرے یہ چوٹ لگ گئی. جمال یوسف کو دیکھتی جا رہی ہیں اور ایسی محو مستغرق ہو گئی ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں جو لیمو تھے وہ کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ کے رکھ دیا. تو قسم خدا کی قرآن فرماتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. کہنے لگی کہ یہ تو جن سے بشر سے نہیں ہے، ارے یہ تو کوئی معزز فرشتہ معلوم پڑتا ہے. اللہ کی بڑائی بولنے لگی، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. اور یہیں پر اختر رضا قاضی ذہن دینا چاہتا ہے، ارے جو یوسف کو دیکھے اسے تکلیف نہ ہو، اور جو خالق یوسف کو دیکھے تو اسے کیسے تکلیف ہو سکتی ہے. ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. فلسفہ شہادت آپ کی سمجھ میں آ رہا ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ، شہادت کو ہلکے میں مت لینا. شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی. شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی. وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی. آج بھی آ رہی ہے صدا شہیدوں کی خاک سے، مر کر ملی ہے زندگی جاودہ ہمیں. توجہ. اور یہ تو وہ شہید ہے میرا حسین جو سلطان الشہداء ہے، سید الشہداء ہے. عام انسانوں کو دیکھیں، 3 مرد مجاہد ہیں. کتنے؟ 3. اور یہ ایسے مرد مجاہد تھے، جہاد کیا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت نے الانتباہ فی حل ندائے یا رسول اللہ، میرے اعلیٰ حضرت کا بھی جواب نہیں. جیسی جیسی قوم کو ضرورت پڑتی رہی، میرا امام قوم کے سامنے ویسے ہی تصنیف پیش کرتا رہا. کچھ لوگوں نے کہا قبر پر اذان نہیں ہونا چاہیے، تو اعلیٰ حضرت نے ایزان الاجر فی اذان القبر لکھ دی. کسی نے کہا نام نامی اسم گرامی محمد پر انگوٹھے نہیں چومنا چاہیے، تو اعلیٰ حضرت نے پوری ایک کتاب لکھ دی تقبیل الابہامین. کسی نے کہا زمین کے تعلق سے طرح طرح کی زمین حرکت میں کی ہلتی ہے، کہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب الفوز المبین فی رد حرکت زمین لکھ دی. کسی نے کہا نبی کو علم غیب نہیں ہے، تو میرے اعلیٰ حضرت نے الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ لکھی. اب میں یہ کتابیں گنانے پر چلوں تو کافی وقت درکار ہے. تو اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ لکھا الانتباہ فی حل ندائے یا رسول اللہ. 3 ہیں ملک شام کے یہ غازی، یہ مجاہد ہیں، 3 بھائی ہیں، 3 بھائی عزیزان ملت اسلامیہ. یہ مذہب اسلام کے تحفظ کی خاطر، اسلام کے بقا کی خاطر لڑتے تھے، جہاد کیا کرتے تھے. لیکن عیسائی بادشاہ تھا، اس کے سپاہیوں نے ان کو گرفتار کر لیا تھا. 3 سگے بھائی ہیں عزیزان ملت اسلامیہ. گرفتار کر کے جب بادشاہ کے پاس لائے گئے، ہرقل بادشاہ کے پاس، عیسائی بادشاہ کے پاس، تو بادشاہ نے کہا تھا
انی اجعل فیکم الملک وازوجکم بناتی. اے لڑکو تم سمجھ لو اگر تم جو ہے مذہب اسلام کو چھوڑ دو گے, اگر تم دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دو گے, اگر تم مذہب اسلام سے دوری اختیار کر لو گے تو میں تمہیں سلطنت دے دوں گا, میں اپنی بیٹیوں سے تمہارا نکاح بھی کروا دوں گا. اسلام کے مجاہدوں نے کہا تھا ارے ہم جو ہے تمہاری باتوں میں آنے والے نہیں ہیں, ہم اپنی گردن کو دے سکتے ہیں لیکن مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتے. ہم ہرگز تیری بات نہیں مان سکتے, کیونکہ عیسائی لوگ اپنے مذہب میں لانے کے لیے لڑکیوں کا لالچ دیتے ہیں, خوبصورت لڑکیاں سامنے لا کر بٹھا دیتے ہیں, لیکن یہ میرے نبی کے شیدائی بولے ہم ایمان سے دور رہنے والے نہیں ہیں. ہم مصطفیٰ کے دامن کو جو ہم نے مضبوطی سے پکڑ لیا ہے تو ہماری شان تو یہ ہے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. تو کہا سنو اگر تم نے دامن اسلام کو نہ چھوڑا, اگر دین محمدی کو تم نے نہ چھوڑا تو کڑاہا کے اندر تیل کھولایا جائے گا, اس کڑاہے کے اندر تمہیں ڈالا جائے گا, تمہاری جانیں ضبط کر لی جائیں گی, تم مار دیے جاؤ گے. تو اسلام کے مجاہدوں نے کہا تھا ہمیں تو اس کی پرواہ ہی نہیں ہے, لاؤ کڑاہا ڈالو اس میں تیل. کھولایا گیا, کڑاہا لایا گیا. ابھی تانے ملت اسلامیہ اب دیکھو جذبہ شہادت جوش مار رہا ہے. ایک بڑے بھائی کو جب کڑاہے میں ڈالنے والا تھا تو پھر ایک وزیر نے کہا دیکھو مان جاؤ اب بھی دامن اسلام کو چھوڑ دو, مذہب مسیحیت میں داخل ہو جاؤ. اسلام کے شیدائی نے کہا تھا ہماری آخری سانس کا بھی یہی جواب ہوگا کہ ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن اپنے نبی کا عطا کردہ ایمان نہیں دے سکتے. توجہ, کڑاہے میں جب یہ واقعہ سن لو گے آپ محبت کے ساتھ تو آگے کے واقعات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے اور ذہن میں فلسفہ شہادت بھی رہے گا. اب دیکھو ایک بھائی کو ٹانا گیا ابھی دانے ملت اسلامیہ, دوسرا بھائی کہتا ہے جلدی سے کرو مجھے بھی کڑاہے میں ڈالو. ابھی دانے ملت اسلامیہ جذبہ شہادت جوش مار رہا ہے. دوسرے بھائی کو مجلے بھائی کو بھی اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا. تیسرا بھائی تھا جس کی کڑیل جوانی تھی, چھوٹی سی عمر تھی, عنفوان شباب پر تھا وہ بھائی. تو وزیر کو ترس آ گیا. وزیر نے کہا دیکھ مان جا اب بھی مذہب اسلام کو چھوڑ دے, تیری جوانی پر مجھے ترس آ رہا ہے. اس کو چھوڑا, کہا بھی رک جاؤ اور بادشاہ کے پاس گیا. کہا بادشاہ وقت ایک جو اس کا تیسرا بھائی ہے اس کو میں نے ابھی روک دیا ہے, اس کو کڑاہے میں نہیں ڈالا گیا ہے. کیسے؟ کہا میرے یہاں پر جو لڑکی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے, بڑی حسین و جمیل ہے, لڑکی کا لالچ دے دیا جائے گا اور یہ مذہب اسلام کو چھوڑ دے گا. تو ہرقل بادشاہ نے کہا تھا ارے یہ لوگ اپنے ایمان میں بڑے مضبوط ہوتے ہیں. محبت سے بولے سبحان اللہ, یہ لوگ اپنے کردار میں بڑے مضبوط ہوتے ہیں. کہا نہیں بادشاہ وقت یہ حربہ میں استعمال کرتا ہوں, میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے, دنیا عیسائیت میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے, بڑی خوبصورت ہے میری لخت جگر, بڑی خوبصورت ہے میری نور نظر. عزیزان ملت اسلامیہ مجاہد اسلام کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا اور اس وزیر نے کہا تھا اے میری بیٹی اگر تو نے اس کے ایمان کو متزلزل کر دیا, اگر تو نے اس کا اسلام چھین لیا, ایمان چھین لیا تو دنیا مسیحیت میں تیرا کوئی جواب نہیں لا سکے گا. تجھے مال و زر سے مالا مال کر دیا جائے گا, دولت و انعام تجھے دے دیا جائے گا. لڑکی نے کہا تھا ابو جان کیسی باتیں کرتے ہیں, میرے تو حسن کو دیکھنے کے لیے دنیا بے چین رہتی ہے, ایک ہی رات میں جو ہے اس کا اسلام چھین لوں گی. وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. کمرے میں بند ہے اسلام کا سپاہی, کمرے میں بند ہے میرے مصطفیٰ کا شیدائی, کمرے میں بند ہے یہ مرتضیٰ کا فدائی, کمرے میں بند ہے حسنین کریمین کا ماننے والا. کمرے میں بند ہی نہیں تھا, جب وہ لڑکی گئی اندر تو کیا دیکھا, میرے نبی کا شیدائی قرآن عظیم کی تلاوت کر رہا ہے. کوئی ہوتا تو اسے نیند نہیں آتی کیا ہوگا, لیکن اسلام کے ماننے والے اپنے کردار میں بڑے مضبوط ہوتے ہیں. خوبصورت لڑکی گئی, بن سج کر سور کر بیٹھی, اس کے قریب ہوتی چلی گئی, لیکن جوان ہے جو اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں. ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. جوان کو پتہ نہیں, وہ تو قرآن کی تلاوت میں مست ہے, وہ تو رب کا کلام پڑھ رہا ہے. پوری رات گزر گئی تلاوت کرتے کرتے, لڑکی کمرے سے باہر نکل آئی. کہا بیٹی کامیاب ہو گئی تم؟ ابو جان آج اس کی عبادت کی رات تھی, تلاوت کی رات تھی, کل جاؤں گی. جب دوسری رات کمرے میں پہنچی
تو کیا دیکھا اسلام کا مرد مجاہد نوافل کی ادائیگی کر رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، رب کے سجدے کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے 40 ڈیز ہو چکے، 40 راتیں گزر چکی، کبھی جوان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کبھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کبھی نفل پڑھ رہا ہے، کبھی اللہ کے سجدے کر رہا ہے، کبھی تسبیح و تحلیل میں مشغول و مصروف ہے۔ 40 دن ہو گئے، لڑکی کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو گیا۔ ایسے تھے اللہ ماننے والے، ایسے تھے اسلام کے شیدائی، ایسے تھے اسلام کے فدائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ 40 راتیں مسلسل گزر گئیں، 40 راتیں مسلسل ہو گئیں، کنٹینیوس 40 راتوں تک آتی جاتی رہی، لیکن میرے نبی کے شیدائی نے، علی مرتضیٰ کے فدائی نے اس کی جانب نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ غلط نگاہ تو بہت دور کی بات رہی، نگاہ اٹھی ہی نہیں۔ یہ ہوتے اسلام کے سچے جانثار، یہ ہوتے اسلام کے وفادار۔ 40 دن میں جب اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوا، قریب آ کے کہتی ہے، تو یہ تو بتا دے تو ہے کس کا مستانہ، تو یہ تو بتا دے ہے کس کا تو فرزانہ، یہ تو بتا دے تو ہے کس کا شیدائی، یہ تو بتا دے تو رکھتا کس سے محبت ہے، یہ تو بتا دے کہ میرے حسن و جمال کو دیکھنے کے لیے دنیا کے لوگ ترستے ہیں، لیکن یہ تو بتا دے تیرے دماغ میں، تیرے دل میں، تیری آنکھوں میں کس کا حسن رچ بس چکا ہے، تو کس کے جمال پر فریفتہ ہے۔ تو دیوانہ کہتا ہے، میں جس کے جمال پر فریفتہ ہوں وہ ایسا ہے کہ نبیوں میں ختم الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں وہ محبوب خدا ٹھہرے۔ وہ تو اتنے خوبصورت ہیں، علامہ مشرف سے پوچھو میرے سرکار کی خوبصورتی دیکھو۔ نہیں، مصر کی عورتوں نے جمال یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، خبر ہی نہیں ہوئی۔ تو جو یوسف کو جمال ملا، حضرت یوسف کو، وہ میرے نبی کے جمال ہی کے صدقے میں ملا۔ تو جب یوسف اتنے خوبصورت ہیں تو جن کے صدقے میں حضرت یوسف کو جمال ملا ہے وہ نبی کتنے خوبصورت ہے۔ یہیں پر روک کے ایک بات بتا دیتا ہوں، ہم مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ پارسا فرماتی ہیں، مصر کی عورتوں نے جمال یوسف کو دیکھا تو اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ اب حضرت عائشہ ہماری ماں، مومنوں کی ماں فرماتی ہیں، لوامی زلیخہ لو رئینا جبینہ لاثرنا بالقتل قلوب علی العیدی۔ مصر کی عورتوں نے جمال یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ اگر مصر کی عورتیں میرے شوہر نامدار صاحب ذی وقار جناب محمد رسول اللہ کی جمال کو دیکھ لیتی تو اپنی انگلیاں کاٹنے کے بجائے اپنے دلوں کو کاٹ کے رکھ دیتی۔ ہاں، اب دیکھو وہاں پہ آ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت نے کہیں تنہا میں چھوڑے نہیں، ہر مقام پر میرے امام نے رہنمائی فرمائی۔ اعلیٰ حضرت جبل الاستقامت، کنز الکرامت، محی الحنفیت، امام احمد رضا بریلی کی سرزمین سے اعلان کرتے ہیں اور اس منظر کی منظر کشی کر رہے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ وہاں انگلیاں کٹ رہی ہیں، جمال یوسف پر انگلیاں کٹ رہی ہیں، اور عرب کی سرزمین پر میرے نبی کے دیوانے نبی کے نام پر اپنی گردنیں کٹا۔ تو بات چل رہی تھی میرے نبی کے خوبصورتی کی۔ حضرت حسان ابن ثابت جنہیں شاعر النبی کہا جاتا ہے، وہ میرے آقا کی بارگاہ میں اشعار پڑھتے تھے، نعتیں کہا کرتے تھے۔ کہتے ہیں، یا رسول اللہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ صاحب جمال میری آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں۔ وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ صاحب کمال کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یا رسول اللہ آپ تو ہر عیب سے پاک و صاف پیدا فرمائے گئے۔
یا رسول اللہ جیسا آپ چاہتے تھے ویسا ہی پیدا فرمائے گئے. یہ علامہ تشریف فرمائے ان سے پوچھو رب کو ہر کسی نے بنایا اپنی مرضی سے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہ رب جو ماؤں کے پیٹوں میں صورتیں بناتا ہے جس کی جیسی چاہتا ہے ویسی بناتا ہے. میرے رب نے سب کو اپنی مرضی سے بنایا. آدم صفی اللہ کو رب نے بنایا تو اپنی مرضی سے. نوح نجی اللہ کو رب نے بنایا تو اپنی مرضی سے. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو رب نے بنایا تو اپنی مرضی سے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو رب نے بنایا تو اپنی مرضی سے. جملہ انبیاء و مرسلین کو رب نے اپنی مرضی سے بنایا. شہیدوں کو رب نے اپنی مرضی سے بنایا. صحابہ کو رب نے اپنی مرضی سے بنایا. تابعین کو رب نے اپنی مرضی سے بنایا. تبع تابعین کو رب نے اپنی مرضی سے بنایا. حضرت غوث اعظم کو رب نے اپنی مرضی سے بنایا. حضرت خواجہ پیا کو رب نے اپنی مرضی سے بنایا. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو رب نے اپنی مرضی سے بنایا. حضرت بابا فرید کو رب نے اپنی مرضی سے بنایا. حضرت نظام الدین کو رب نے اپنی مرضی سے بنایا. حضرت امیر خسرو کو رب نے اپنی مرضی سے بنایا. اعلیٰ حضرت کو رب نے اپنی مرضی سے بنایا. مفتی اعظم کو رب نے اپنی مرضی سے بنایا. تاج الشریعہ کو رب نے اپنی مرضی سے بنایا. مجھے اور آپ کو سب کو رب نے اپنی مرضی سے بنایا. لیکن جب باری آئی آمنہ کے بال کی, جب باری آئی محسن انسانیت کی, جب باری آئی خاتم پیغمبرا کی, تو رب نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا. جس طریقے سے اس کا حبیب بتاتا چلا گیا تب اپنے حبیب کو ویسا ہی بناتا چلا گیا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو یہ میرے نبی کا حسن, یہ میرے نبی کا جمال. میرے نبی بڑے ہی خوبصورت. تو جب شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اسے دیدار الہی نصیب ہوتا ہے. تو جب جمال یوسف کو دیکھے تو اسے تکلیف نہیں, تو جو خالق یوسف کو دیکھے تو اسے کیسے تکلیف ہو سکتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ فلسفہ شہادت سمجھو حضرات. اب میں اختتام کی منزل پر ہوں, توجہ چاہوں گا, توجہ تھوڑی دیر کے لیے. روح روا سے یاد دینا بھی ضروری ہے. حضرت کا حکم ہے تھوڑا اور بول دیجئے. توجہ. امام حسین ایسے شہید کہ ان جیسا کوئی شہید نہیں. اللہ اکبر. کیسے وہ شہید اور کیسے مقام پر وہ فائز. یہ نبی فرماتے ہیں یہ حسن اور حسین وہ ہیں جو اپنے نانا کے مشابہ. حضرت امام حسن سر سے لے کے سینے تک اپنے نبی کے مشابہ, اور امام حسین سینے سے لے کے پاؤں تک اپنے نانا جان کے مشابہ. دونوں نواسوں کی شان ملاحظہ فرمائے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں معدوم نہ تھا. میرے امام اس کی بھی منظر کشی کر رہے ہیں. معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین, معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین. اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے, آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین. عشق و مستی کا شہنشاہ بریلی سے اعلان کرتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور بڑی محبتیں بڑی شفقتیں رہی میرے آقا کی. عزیزان ملت اسلامیہ, سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فاطمۃ الزہرا کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے. اسی مابین حسین کے رونے کی آواز آئی. میرے حضور بے قرار ہو کر رہ گئے اور بیٹی کو آواز دے کر فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ, کیا تم نہیں جانتی ہو کہ حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. اللہ اللہ قربان جائیے ارشاد مصطفیٰ پر. جب حسین کے رونے سے رسول بے قرار ہو سکتے ہیں اور رسول کو تکلیف ہو سکتی ہے, تو اس وقت میرے رسول کو
کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جب کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پر میرے حسین کے مقدس حلقوم پر چھری رکھی گئی ہوگی اور 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین کو تیروں سے چھلنی کیا گیا ہوگا، عین حالت نماز میں سجدہ کرتے ہوئے شہید کیا گیا ہوگا۔ روایت حدیث کی روشنی میں حضرت حسین کا مقام سمجھا رہا ہوں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں ہمارا ریحانیہ من الدنیا، حسن اور حسین میرے دنیاوی پھول ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرور کونین اپنے نواسوں کو سونگا کرتے تھے۔ عشق و مستی کے شہنشاہ بریلی سے آواز دیتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن کی۔ حسنین کریمین کا بچپنا ہے۔ کمال محبت سے رسول نے امام حسن کو داہنے کندھے پر بٹھا لیا اور حسین کو بائیں پر۔ کسی صحابی نے عرض کی سواری کتنی اچھی ہے، سواری کتنی اچھی ہے، جس پر سوار ہوا تھا وہ سواری یعنی آقا، یہ سواری کتنی اچھی ہے۔ میرے نبی سے رہا نہ گیا، فوراً فرمایا اے میرے صحابی تو نے یہ تو دیکھ لیا کہ سواری کتنی اچھی ہے، مگر یہ بھی تو دیکھ کہ سوار کتنا اچھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف سے اچھائی ہے۔ اگر سواری امام الانبیاء ہے تو سوار امام الشہداء ہے، اگر سواری بابرکت ہے تو سوار بھی بابرکت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول نے اپنے کندھے پر سوار فرما کر یہ اعلان فرما دیا کہ لوگوں دیکھ لو انا من حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں لگام چاہیے۔ رسول نے اپنے گیسوئے مبارک تھما دیا۔ آپ کہیں گے کہ یہ بچوں کی بات تھی، عام طور سے بچے اس طرح کے مطالبات کیا کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں یہ کسی اور کی بات ہوتی تو اتفاق پر مبنی کر لی جاتی۔ یہ کسی اور کی بات نہیں تھی، یہ بہت اہم شخصیت کی بات تھی۔ بات یہ تھی کہ میرے لال آج نانا کے کندھے پر سوار فرما کر میری تم زلفیں پکڑے ہوئے ہو، کل امت کی لگام تمہیں تھامنا ہوگی، شریعت کی ڈور تمہارے ہاتھ میں ہوگی، اسلام کی بقا کی خاطر تمہیں اپنی جان قربان کرنا ہوگی، شریعت کے تحفظ کی خاطر تمہیں اپنی جانیں قربان کرنا ہوگی، اور زمانے کو یہ پیغام دینا ہوگا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے۔ تو ماشاءاللہ آپ محبت رکھتے ہیں امام حسین سے، لیکن یاد رکھو یہ محبت صرف شربت پینے والی محبت نہیں۔ آج امام حسین کے یاد میں جلسے کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، آج امام حسین کا نعرہ لگانے والوں کی کمی نہیں۔ توجہ چاہوں گا اپنے بزرگوں کی۔ آج امام حسین کی نظر و نیاز کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، آج نعرہ حیدری لگانے والوں کی کمی نہیں ہے، آج امام حسین کا کھچلا پکا کر نیاز دلانے والوں کی کمی نہیں ہے، آج ان کے نام پر دودھ اور شربت کی سبیلیں لگانے والوں کی کمی نہیں ہے، آج ان کے نام پر کتابیں لکھنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ اگر کمی ہے اے حسینیوں، ہمارے اندر یہ کمی ہے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے، اس کمی کو پورا کرو یار۔ یہی پیغام کربلا کانفرنس میں یہی پیغام دے کے جا رہا ہوں، یہی کربلا کا پیغام ہے۔ آپ سوچو تو ذرا صحیح، 22,000 کا لشکر جرار ہے، میرا حسین مقتل میں، میرا حسین کربلا کے میدان میں، میرا حسین 22,000 کے لشکر جرار میں، یزیدیوں کے نرغے میں میرا حسین گھر چکا ہے۔ چاروں طرف سے تیر آ رہے ہیں میرے حسین پر، بائیں طرف سے تیر آتے ہیں، دائیں طرف سے تیر آتے ہیں، اوپر سے نیچے سے 22,000 کا لشکر جرار ہے، تنہا ہے میرا حسین، لیکن یاد رکھو علی کا شیر ہے میرا حسین۔
حسین، یاد رکھو فاطمہ کا دل بن ہے میرا حسین، کیسا جری ہے میرا حسین، کیسا بہادر ہے میرا حسین، تنہا میرا حسین ہے۔ اور تنہائی بھی تو دیکھیں آپ، جس وقت امام حسین علی اکبر کو بھیج رہے تھے قربانی کے لیے، اس وقت تو اور بھی تو لوگ تھے جو دیکھ رہے تھے، لیکن اب کربلا کے میدان میں علی اکبر نہیں ہے جو اپنے ابو جان کو دیکھے، ننھا منا علی اصغر نہیں ہے جو اپنے ابو جان کو دیکھے، حضرت قاسم نہیں ہے جو حضرت امام حسین کو دیکھے، اونو محمد نہیں ہے۔ اللہ اکبر، صبح سے دوپہر تک میرے حسین کی کمر ہمت نے جواب نہیں دیا ہے۔ ایسا طاقتور ہے میرا حسین، ایسا جری ہے میرا حسین، ایسا بہادر ہے میرا حسین۔ آج ایک موت ہو جاتی ہے تو ہمارے گھر میں کئی دن تک چولہا نہیں جلا کرتا، لیکن بہر حسین تیری ہمت پہ ہم قربان جائیں۔ 22,000 کا لشکر جرار ہے، نماز کی اہمیت کو سماعت کرو۔ 22,000 کا لشکر جرار ہے، چاروں طرف سے تیر آ رہے ہیں، چاروں طرف سے حسین گھر چکے ہیں۔ حسین کا جسم جو ہے تیروں سے چھلنی ہو گیا ہے، زخموں سے رس رہا ہے میرے حسین کا جسم۔ لیکن جب وقت نماز آ گیا، میرے حسین نے دیکھا نماز کا وقت ہو گیا، سر سجدے میں جانے کو ہے، اتنے میں شمر لعین میرے حسین کے سینہ پاک پر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ سینہ جس کو میرے سرکار چوما کرتے تھے، وہ سینہ جس سینے کا میرے سرکار بوسہ دیتے تھے، شمر لعین ناہنجار اس سینے سے نہ ہٹا، اور آپ نے زور ید اللہ سے اس کو ہٹایا اور سر سجدے میں رکھ دیا۔ میرے حسین نے ایسا سجدہ کیا، ایسا سجدہ کیا، سجدہ علامہ مشرف بھی کرتے ہیں، سجدہ علامہ ظفر بھی کرتے ہیں، سجدہ میں بھی کرتا ہوں۔ آپ نے سجدے میں سر رکھا، سجدے سے سر اٹھا لیا، میں نے سر سجدے میں رکھا، سجدے سے اٹھا لیا، جس نے بھی سر سجدے میں رکھا سجدے سے اٹھا لیا۔ لیکن میرے حسین تیرے سجدے پر میں قربان جاؤں۔ سر کو سجدے میں جاتے ہوئے عرش نے بھی دیکھا حسین سجدہ کرنے جا رہے ہیں، فرش نے بھی دیکھا حسین سجدہ کرنے جا رہے ہیں، تیروں کی بارش میں دیکھا حسین سجدہ کر رہے ہیں، نیزوں کے نیوں نے دیکھا حسین سجدہ کر رہے ہیں۔ سر کو سجدے میں جاتے ہوئے سب نے دیکھا، لیکن اٹھتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ شاہی پکار اٹھا، سجدے اوروں نے کیے، ان کا نیا انداز ہے، یا حسین تو نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ اور جب حسین سجدہ کر رہے تھے، جب حسین میدان کربلا میں دشمنوں سے لڑ رہے تھے، تو میدان کربلا کا ذرہ ذرہ پکار رہا تھا۔ نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ آنکھ کھولی تھی میرے حسین نے تو اپنی ماں کو سجدے میں دیکھا تھا۔ آنکھ حسین کھولی تھی میرے حسین نے تو اپنے باپ کی عبادت کو دیکھا تھا۔ آنکھ کھولی تھی میرے حسین نے تو اپنے نانا جان کی عبادت کو دیکھا تھا۔ آج چھٹی شب ہے محرم کی، اور یہ پیغام کربلا کانفرنس میں آنے والوں، اس پیغام کربلا کو سینے سے لگا لو۔ آج حضرت مسعود بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کا عرس پاک ہے، جن کے خلیفہ جن سے خلافت ملی، اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید بھی اور خلیفہ بھی۔ حسینی مشن کو عام کرنے والے حضرت بابا فرید 80 دن تک، توجہ چاہوں گا، 80 دن تک حضرت بابا فرید گنج شکر فاتح کرتے رہے۔ 80 دن تک، یہاں تو 80 منٹ اگر ہو جائیں اور کھانا نہ ملے تو پھر سمجھ لو کیا حال ہوگا۔ گھر پر آپ ایسی تیسی کر دو گے بیگم صاحبہ کی کہ کھانا وقت پر تیار نہیں، لیکن حضرت بابا فرید نے 80 دن تک فاقے کیے، اور نفس کو مارنے کے لیے جو بھی پتھر آپ اپنے منہ میں رکھتے وہ شکر بن جاتا۔ ذرا محبت سے بولے، وہ شکر بن جاتا، شکر۔ اسی لیے ان کا لقب ہے گنج شکر۔ ایک دن جا رہے تھے، پاؤں پھسلا، کیچڑ کی کیچڑ، جیسی پاؤں پھسلا کیچڑ منہ میں آ گئی،
وہ کیچڑ نہیں تھی، دیکھا گیا تو وہ کیچڑ شکر بن گئی تھی، شکر۔ دنیا پکار اٹھی جب پاک پٹن کے بابا فرید الدین کا یہ عالم ہے تو بغداد کے غوث اعظم محی الدین کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب غوث اعظم کا یہ عالم ہے کہ آپ نے 12 برس کی ڈوبتی کشتی کو تلا دیا تو کربلا کے امام حسین کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا۔ اور جب کربلا والوں کی یہ شان ہے، میرے حسین کا مقام یہ ہے کہ سر نیزے پر ہے تب بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، تو جب ان کے اختیار کا یہ عالم ہے تو ان کے نانا کے اختیار کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہے ہوگا؟ ڈھول تماشوں سے بچو، بس 2-3 منٹ کی گفتگو، ڈھول تماشوں سے بچو، نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی۔ یہ بابا فرید جن کے آج عرس کی تاریخ ہے نا، 4 سال کی عمر تھی، کتنی بولیے؟ 4 سال کی عمر۔ امی نے کہا بیٹا نماز پڑھا کرو۔ آج میری ماں اپنے بچوں کو تربیت کہاں دیتی؟ میری بہن اپنے بھائیوں کو نماز پڑھنے کی تربیت نہیں دیتی، صحیح راہ پر چلانے کا اس کو طریقہ نہیں آتا، بھائیوں کو کیسے صحیح راہ پر چلایا جاتا ہے۔ نہ ماؤں کو آج کوئی صحیح تربیت دینے والی نہ مائیں ہیں، لیکن بابا فرید کی ماں کو دیکھو، کہا بیٹا نماز پڑھا کرو، نماز۔ تو حضرت بابا فرید کہتے امی اگر میں نماز پڑھوں تو مجھے ملے گا کیا؟ آج اپنے بچوں سے آپ کہو کہ بیٹا یہ کام کر دو تو وہ کہے گا اچھا اگر میں یہ کام کر دوں تو مجھے کیا دو گے؟ اور آج کے بچوں کا تو حالات بڑے خراب ہیں، 5 روپے کا دھنیا منگواؤ تو 10 روپے وہ پہلے مانگ رہا ہے، 10 روپے پہلے مانگ رہا ہے، وہ 2 روپے کی چیز منگواؤ تو 5 روپے پہلے مانگ رہا ہے۔ لیکن بابا فرید کی ماں کو دیکھو، ماں نے کہا تھا بیٹا نماز پڑھو گے تو اللہ شکر دے گا۔ کہا امی شکر دے گا؟ ہاں میرے بیٹے اللہ شکر دے گا۔ پھر لوٹا لیا وضو کرنے لگے، امی نے جلدی سے مصلی بچھایا، مصلی بچھا کے شکر کی پڑیا بنا کے مصلی کے نیچے رکھ دی۔ حضرت خواجہ فرید تشریف لائے، نماز شروع کر دی۔ امی میں نماز ٹھیک پڑھ رہا ہوں، میرے بیٹے بہت پیاری نماز پڑھ رہے ہو۔ سلام پھیرا، امی شکر۔ کہا بیٹا مصلی اٹھاؤ۔ مصلی اٹھایا تو نیچے شکر کی پڑیا، ارے محبت سے بول دیا، تو نیچے شکر کی پڑیا، بڑے خوش ہوئے۔ امی سودا نقد ہے، نماز پڑھیں گے، شکر کھائیں گے۔ ہفتہ دن 10 دن اسی طرح ہوتا رہا۔ آپ وضو کرتے، امی شکر کی پڑیا بنا کے مصلی کے نیچے رکھ دیتی۔ حضرت خواجہ فرید الدین تشریف لائے، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ امی میں نماز ٹھیک پڑھ رہا ہوں، میرے بیٹے بہت پیاری نماز پڑھ رہے ہو۔ سلام پھیرا، امی شکر۔ کہا بیٹا مصلی اٹھاؤ۔ مصلی اٹھایا تو نیچے شکر کی پڑیا، بڑے خوش ہوئے۔ امی سودا نقد ہے، نقد، نماز پڑھیں گے، شکر کھائیں گے۔ ہفتہ دن 10 دن اسی طرح ہوتا رہا۔ آپ وضو کرتے، امی شکر کی پڑیا بنا کے مصلی کے نیچے رکھ دیتی۔ ایک دن محلے کے دوستوں کے ساتھ تفریح کے لیے جنگل تشریف لے گئے، مسجد سے آواز آئی حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ مسجد کے مینار سے آواز آئی اے لوگو ذرا اپنے رب سے شکر لے آئے۔ کہنے لگے کہیں رب بھی شکر دیتا ہے؟ کہا تم مانو نہ مانو ہمیں دیتا ہے۔ گھر میں آ کے وضو کرتے، آج راستے میں نہر تھی، نہر کے کنارے پر بیٹھ کر وضو کیا۔ روزانہ والدہ مصلی بچھاتی تھی، آج خود مصلی لے کر کھڑے ہو گئے۔ امی نے کہا بیٹا وضو نہیں کرو گے؟ کہا امی آج میں وضو کر کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، امی آج میں وضو کر کے آیا ہوں۔ تو ماں نے بھی آسمان کی طرف منہ کر کے عرض کیا اے رب ظلمنن، تو دلوں کے راز جانتا ہے۔ پہلے بیٹا فرید وضو کرتا تھا، میں جلدی سے شکر کی پڑیا بنا کے مصلی کے نیچے رکھ دیتی تھی، اب خود مصلی پر بابا فرید کھڑا ہو گیا ہے۔ اگر اس کے سامنے شکر کی پڑیا رکھی تو کہے گا کہ امی رب تو نہیں رکھتا تھا، تم خود رکھ دیتی تھی۔ اے پروردگار یہاں تک لانا میرا کام تھا، اب آگے سنبھالنا تیرا کام ہے۔ سلام پھیرا، امی شکر۔ کہا بیٹا مصلی اٹھاؤ۔ مصلی اٹھایا تو نیچے حوض ہے، حوض شکر سے بھرا ہوا ہے۔ امی روزانہ شکر کی پڑیا آج حوض۔ فرمایا اے میرے لال روزانہ میں رکھا کرتی تھی، آج میرے خدا نے خود ہی رکھ دی ہے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔
اسی لیے میں کہتا ہوں جب ماں پوری رات رب کے سجدے کرنے والی ہوتی ہے تو اس کی کوکھ سے جنم لینے والا سلطان کربلا پیدا ہوتا ہے۔ جب ماں قوانین شریعت پر عمل کرنے والی ہوتی ہے تو ماں ام الخیر کی کوکھ سے جنم لینے والا ولیوں کا تاجدار غوث اعظم پیدا ہوتا ہے۔ جب ماں سنت نبوی پر عمل کرنے والی ہوتی ہے تو بیٹا مریم اللہ کی سرزمین پر سلطان الہند پیدا ہوتا ہے۔ جب ماں برائیوں سے بچنے والی ہوتی ہے تو بیٹا قطب الدین بختیار کاکی پیدا ہوتا ہے۔ اور جب ماں نماز پڑھنے والی ہوتی ہے، نماز کی تربیت دینے والی ہوتی ہے تو بیٹا پاک پٹن کی سرزمین پر بابا فرید الدین ہوتا ہے۔ اور جب ماں سنت نبوی پر کو عام کرنے والی ہوتی ہے، شریعت مطہرہ پر چلنے والی ہوتی ہے تو بیٹا بریلی کی دھرتی پر اعلیٰ حضرت پیدا ہوتا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے نمازوں کی پابندی کرو اور اپنی ماؤں بہنوں کو اسے بھی کہو کہ نماز پڑھو۔ نماز پڑھنے میں حسینیت ہے، روزہ رکھنے میں حسینیت ہے، مالوں کی زکوٰۃ دینے میں حسینیت ہے، برائیوں سے بچنے میں حسینیت ہے۔ حضرات جس یزید کے گھنونے کام کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ یزید چاہتا تھا کہ اسلام کا اصل چہرہ مسخ ہو جائے، اسلام کے اصل چہرے کو مسخ کرنے کی کوششیں تو آج بھی جاری و ساری ہیں۔ کتنے ایسے فتنے پیدا ہو رہے ہیں جو اسلام کے اصل چہرے کو مسخ کرنا چاہتے ہیں۔ یزید شرابی تھا، تاریک نماز تھا، عیاش تھا، بددیانت تھا اور یہ بدبخت حدود اللہ کو توڑنے والا تھا۔ گویا اس کے قلب سیاہ میں روح ابلیس حلول کر چکی تھی۔ اس نے کہا تھا حسین میری بیعت کر لو، آپ نے فرمایا تھا میں تیری کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتا، میں تیرے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ اگر میرے حسین اس کم بخت یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتے تو آج اسلام کا اصل چہرہ مسخ ہو جاتا، لیکن میرے حسین نے شریعت کو بچا لیا، ہاتھ نہ دیا، میرے حسین نے اسلام کو بچا لیا، بیعت قبول نہ کی۔ اور آج دیکھو یزید کا کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ حسین تم نے اسلام کو بچایا، دنیا آج تمہاری گرویدہ ہے۔ حسین تم نے شریعت کو بچایا، دنیا آج تمہارا نام لے رہی ہے۔ حسین تم نے شریعت کے بقا کی خاطر اپنے بچوں کی، بھانجوں کی، بھتیجوں کی، خود کی جان کو قربان کر دیا اور عالم میں یہ اعلان کر دیا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو نمازیں پڑھو گے نا، نمازیں پڑھیں گے، نمازیں پڑھو نمازیں، ورنہ سمجھ لو روایتوں میں آتا ہے بے نمازی کی روح جب نکلنے والی ہوتی ہے، میں نمازی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بے نمازی کی روح جب نکلنے والی ہوتی ہے تو اس کو اتنی شدت کی پیاس لگ رہی ہوتی ہے، اگر دنیا کے سارے سمندروں کا پانی اس کے حلق میں نچوڑ دیا جائے تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ آپ ہیں کہاں؟ اگر جتنے ہمارے سنی مسلمان اہل ایمان ہیں ہر گھر سے نمازی آنا شروع ہو جائیں تو یہ مسجد کے جتنے مالے ہیں کم پڑ جائیں گے۔ نماز نہیں پڑھتا، ماں نماز نہیں پڑھتی، میری بہن سبق سیکھے فاطمۃ الزہرا سے، بس ایک منٹ، میری بہن سبق سیکھے فاطمۃ الزہرا سے۔ وہ فاطمۃ الزہرا، وہ حسنین کریمین کی اماں جان، میں سردیوں کی راتوں کی بات کر رہا ہوں، گرمیوں کی راتیں تو چھوٹی ہوتی ہیں، اللہ اللہ سر سجدے میں ہے پوری رات، حسنین کریمین کی امی جان سر سجدے میں ہیں، اللہ اللہ کر رہی ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھ رہی ہیں، سجدے کو طول دیا جا رہا ہے، سجدے میں طوالت بڑھتی چلی جا رہی ہے، سجدہ لمبا ہوتا جا رہا ہے، فاطمہ کا سر سجدے میں ہے۔ اتنے میں آواز آئی فجر کی اذان کا وقت ہو گیا، مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف۔ حضرت فاطمۃ الزہرا نے سجدے سے سر اٹھا لیا، مولا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے میرے معبود تو نے کتنی کتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ تیری بندی فاطمہ، تیرے حبیب کی شہزادی فاطمہ دل کھول کے سجدہ نہیں کر پاتی ہے، صبح ہو جاتی ہے، اے میرے معبود تو اتنی اتنی بڑی راتیں بنا دے کہ تیری بندی فاطمہ، تیرے حبیب کی شہزادی فاطمہ دل کھول کے سجدہ کر۔ میری بہن کے پاس چول خوری کرنے کے لیے، شاپنگ کرنے کے لیے، ہر بازار کو گھومنے کے لیے، میلے ٹھیلوں میں جانے کے لیے وقت ہے،
اگر وقت نہیں ہے تو نماز کے لیے وقت نہیں ہے، چغل خوری کے لیے وقت۔ حضرت رابعہ بصریہ کو دیکھو جن کے لیے کعبہ خود چل کے آیا تھا، رابعہ بصریہ جو اپنے وقت کی بہت بڑی ولیہ تھی، کنیز فاطمہ تھی۔ کسی نے کہا تھا اے رابعہ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ تم نے شیطان کی برائی کی ہو، تو جناب رابعہ بصریہ کہتی ہے ارے میں شیطان کی برائی کیوں کروں، مجھے تو اپنے رحمان کی تعریف کرنے سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ تو میری مائیں بہنیں اپنے بچوں کو بھی نماز کی تلقین کریں، جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب سے گزارش یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں گے نا؟ ہاتھ اٹھائیے سب لوگ، ماشاءاللہ نمازوں کی پابندی کر لینا میرے بھائی۔ یہ آپ خانے خدا میں بیٹھے ہو، سارے کام آپ کرتے ہو، نماز کو نہیں پڑھتے۔ نماز پڑھو، حسین خوش ہوں گے۔ نماز پڑھو، علی مرتضیٰ خوش ہوں گے۔ نماز پڑھو، فاطمۃ الزہرا خوش ہوں گی۔ نماز پڑھو، حبیب خدا خوش ہوں گے، خدا تم سے خوش ہو جائے گا۔ اور جب نماز پڑھو گے، برائیوں سے بچو گے، اچھے اچھے کام کرو گے، نیکوکار بنو گے، متقی بنو گے، اللہ سے ڈرنے والے بنو گے، تو قرآن فرماتا ہے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، بے شک ڈر والوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے کامیابی کی جگہ ہے۔ حدائق و اعنابا، ان کے لیے انگور ہیں اور باغات یعنی جنتی انگور، جنتی باغات، وکواعب اترابا، اور اٹھتے جوبن والیاں ایک عمر کی یعنی حوریں ہیں، وکأسًا دہاقا، اور چھلکتا جام ہے یعنی شراب طہورہ ہے۔ نیک بنو، جو کل کرنا ہے وہ آج کر لو، اور اعلیٰ حضرت کے اس شعر کے مصداق بن جاؤ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اے حسین تم کریم ہو، کرامتیں تمہیں سلام کرتی ہیں۔ اے حسین تم عظیم ہو، عظمتیں تمہیں سلام کرتی ہیں۔ اے حسین تم رفیع ہو، رفتیں تمہیں سلام کرتی ہیں۔ اے حسین تم ولی ہو، ولایتیں تمہیں سلام کرتی ہیں۔ اے حسین تم شہید ہو، دنیا کے سارے شہید تمہیں سلام کرتے ہیں۔ اور ہند کے راجہ ہمارے خواجہ تو کہتے ہیں شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہیں، باغ بچاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھ لیجئے۔ مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایات پہ لاکھوں سلام، شہر یار تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اس نگاہ عنایت پہ، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، ان کے اصحاب و عطرت پہ، کتنے مہکے ہوئے
مدینے کے پھول کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کربلا تیری قسمت پہ کو سلام کربلا تیری قسمت پہ کربلا کی زمین اور امام حسین کربلا کی زمین اور امام حسین اس شہید محبت پہ لاکھوں سلام اس شہید محبت پہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ علیہ وسلم. تشریف رکھیں آپ حضرات. الحمدللہ ماشاءاللہ نہایت ہی